محترمہ ڈاکٹر ولا جمال صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں، پروفیسر ولا جمال سے، کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کو اپنا تعارف بذات خود پیش کریں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ السلام علیکم۔ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ پہلی بار آئی ہوں یہاں اور بہت اچھے سامعین بھی ہے۔ پہلی بار تو اسی طرح سے یعنی میں دیکھ رہی ہوں ایک مجمع ہے اور داد دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے بھی وہ داد دیں گے۔ انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ میری مادری زبان تو عربی ہے، عربک، اور اردو میری اکتسابی زبان ہے۔ اردو زبان میں نے سیکھی ایجپٹ میں، مصر میں، تو بس شوق ہے مجھے شاعری کہنے کا، یہ کوشش کرتی ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی میرا کلام اچھا لگے گا، یہ میری امید ہے۔ انشاءاللہ آپ کا استقبال ہے اپنے ہمارے شکریہ۔ بس ایک مطلع 2-3 شعر سے آغاز کرتی ہوں۔ قرار چھینا ہے جس نے اسے قرار نہیں، قرار چھینا ہے جس نے اسے قرار نہیں، شکست اس کو ہوئی ہے یہ میری ہار نہیں۔ قرار چھینا ہے جس نے اسے قرار نہیں، شکست اس کو ہوئی ہے یہ میرے ہار نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہر ایک گام پہ نقصان و نفع دیکھتے ہو، ہر ایک گام پہ نقصان و نفع دیکھتے ہو، اے میرے دوست یہ الفت ہے کاروبار نہیں۔ ہر ایک گام پہ نقصان و نفع دیکھتے ہو، اے میرے دوست یہ الفت ہے کاروبار نہیں۔ بہت شکریہ۔ اور قسم ہے کھائی کہ تجھ سے نہیں ملوں گی مگر، قسم ہے کھائی کہ تجھ سے نہیں ملوں گی مگر، میں کیا کروں میرا خوابوں پہ اختیار نہیں۔ قسم ہے کھائی کہ تجھ سے نہیں ملوں گی مگر، میں کیا کروں میرا خوابوں پہ اختیار نہیں۔ اور یہ شعر آپ کو نوجوان کو بہت پسند آئے گا۔ زمانہ جو کہے کہنے دو اپنے رشتے پر، زمانہ جو کہے کہنے دو اپنے رشتے پر، یہ کم نہیں ہے کہ ہم تم تو شرمسار نہیں۔ زمانہ جو کہے کہنے دو اپنے رشتے پر، یہ کم نہیں ہے کہ ہم تم تو شرمسار نہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ ایک غزل سناتی ہوں۔ جس کے دل میں ترس نہیں ہوتا، جس کے دل میں ترس نہیں ہوتا، عشق میں ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ۔ جس کے دل میں ترس نہیں ہوتا، عشق میں ٹس سے مس نہیں ہوتا، اور عشق ہوتا ہے برملا اس میں، عشق ہوتا ہے برملا اس میں، اس قدر پیش و پس نہیں ہوتا۔ واہ، بہت بہت شکریہ۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ۔ اور اپنا ہو کر بھی یہ نہیں اپنا، اپنا ہو کر بھی یہ نہیں اپنا، دل پہ انسان کا بس نہیں ہوتا۔ سماعت فرمائے، ایک اچھا شعر ہے۔ میری آنکھوں میں اشک مت ڈھونڈو، میری آنکھوں میں اشک مت ڈھونڈو، خشک پھولوں میں رس نہیں ہوتا۔ میری آنکھوں میں اشک مت ڈھونڈو۔ کیا کہنے، شکریہ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ محبت ہے محبت۔ میری آنکھوں میں اشک مت ڈھونڈو، خشک پھولوں میں رس نہیں ہوتا۔ اور آخری شعر یہ ہے کہ میری آنکھوں میں اشک مت ڈھونڈو، میری آنکھوں میں اشک
مت ڈھونڈو خشک پھولوں میں رس نہیں ہوتا. جی اور سن لیجئے یہ ہوتا ہے اکثر ہم سب کے ساتھ. چاہے کتنا بھی ہو سفر لمبا, چاہے کتنا بھی ہو سفر لمبا, ہم سفر ہم نفس نہیں ہوتا. چاہے کتنا بھی ہو سفر لمبا, ہم سفر ہم نفس نہیں ہوتا. ہاں یار خشک پھولوں میں رس نہیں, خشک پھولوں میں رس نہیں. میری آنکھوں میں اشک مت ڈھونڈو, میری آنکھوں میں اشک مت ڈھونڈو, خشک پھولوں میں رس نہیں ہوتا. کمال ہے, کمال ہے. ایک مطلع ایک شعر سناتی ہوں. نہ کر غرور اگر تو کمال رکھتا ہے, نہ کر غرور اگر تو کمال رکھتا ہے, کہ ہر عروج یہاں پر زوال رکھتا ہے. نہ کر غرور اگر تو کمال رکھتا ہے, کہ ہر عروج یہاں پر زوال رکھتا ہے. اور ہر ایک زخم پہ میرے نمک چھڑکتا ہے, ہر ایک زخم پہ میرے نمک چھڑکتا ہے. وہ دوست میرا بہت ہی خیال رکھتا ہے, ہر ایک زخم پہ میرے نمک چھڑکتا ہے. وہ دوست میرا بہت ہی خیال رکھتا ہے. تو وہاں تو شاعر اور شاعرہ ترنم سے تو وہ سناتے ہیں, لیکن میں ہندوستانی ترنم تو مجھے نہیں آتا ہے. عربی ترنم ٹھیک ہے, تو تحت لفظ تو ٹھیک ہے نا. ہاں آج عربی ترنم سے سنا. اچھا عربی میں اگر کچھ سنو تو سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک نظم ہے, ایک نظم ہے, بس اسی سے تو تھوڑا سا سناتی ہوں. اس کا ترجمہ یوں اسی طرح سے ہے کہ میرے دل کی آنکھیں نہیں سوتی ہیں, یہ تو ترجمہ ہے تھوڑا سا. میں رات بھر جاگتی رہتی ہوں اور تم سوتے رہتے ہو, خراٹے لیتے ہو. میں عشق کرتی ہوں اور تم یعنی بے پرواہ, اسی طرح سے یہ تو ہے. اس کا ترجمہ اسی طرح سے ہے. اچھا آپ کو عربی آتی ہے, ویری نائس. ترجمہ ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے. عیون القلب سهرانة ما بتنامش, لنا صاحية ولا نايمة, ما بقدرش يبات الليل, يبات سهران على رمشي, وانا رمشي مدى النوم, وهو عيونه تشبع نوم. روح روح يا نوم من عين حبيبي, روح يا نوم. بہت اچھا بھائی, واہ 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 واہ. ترجمہ تو آپ کے پاس ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یا حبیبی سمجھ میں آیا اس میں. بس آخری غزل سناتی ہوں, پھر خداحافظ کہتی ہوں, کیونکہ فہرست تو بہت لمبی ہے. ہاں وہی کر رہی. یہ تو ہم لوگوں نے ترنم سننے کے لیے آپ سے فرمائش کی. چلے تو میں اردو میں تو کوشش کرتی ہوں. یہ صرف ایک شعر ہے یا دو شعر ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ کو یعنی اچھا نہیں لگے گا, لیکن ٹھیک ہے. آخر خواب آ ہی گئے میرے خواب میں, آخر خواب آ ہی گئے میرے خواب میں.
ایک باب اور جڑ گیا دل کی کتاب میں. واہ واہ واہ. پھر سے کسی کے عشق میں جلنے لگا ہے دل. پھر سے کسی کے عشق میں جلنے لگا ہے دل. پھر روح مبتلا ہے نئے عذاب میں. تو میں پریکٹس کرتی ہوں انشاءاللہ اگلی بار تو اچھی طرح سے انشاءاللہ میں بڑھتی ہوں. اس کا قصہ سناؤں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس ایک غزل سناتی ہوں پھر خدا حافظ کہتی ہوں. سناؤ عشق کا قصہ، سناؤ عشق کا قصہ جو تم اجازت دو. اجازت چاہیے مجھے. سناؤ عشق کا قصہ جو تم اجازت دو. کروں میں خود کو ہی رسوا جو تم اجازت دو. واہ 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 واہ. تمہاری واسطے میں غیر ہوں تو غیر رہوں. تمہاری واسطے میں غیر ہوں تو غیر رہوں. میں مان لوں تمہیں اپنا جو تم اجازت دو. واہ واہ واہ. اور تمہاری یادیں برستی ہیں ابر کی مانند. تمہاری یادیں برستی ہیں ابر کی مانند. میں بھیگ جاؤں ذرا سا جو تم اجازت دو. واہ 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 واہ. اجازت. اور میں چین سے نہیں سو سکتی ہوں تمہاری بن. میں چین سے نہیں ہو سکتی ہوں تمہاری بن. بدل لوں اپنا میں کمرہ جو تم اجازت دو. واہ. بس کافی ہے. ایک اور شعر سناتی ہوں. ایک مطلع ایک شعر ہے کیونکہ ہندوستان کی تہذیب مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور کبھی کبھی تو اپنے قلم میں استعمال کرتی ہوں. گنگا جمنا اور اس طرح سے. نامکمل سی کہانی میں ملے تھے ہم تم. نامکمل سی کہانی میں ملے تھے ہم تم. صرف ایک بار جوانی میں ملے تھے ہم تم. نامکمل سی کہانی میں ملے تھے ہم تم. صرف ایک بار جوانی میں ملے تھے ہم تم. کیا تمہیں یاد ہے سنگم کے کنارے ایک دن. کیا تمہیں یاد ہے سنگم کے کنارے ایک دن. گنگا جمنا کی روانی میں ملے تھے ہم تم. بہت اچھا بھائی. واہ 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 واہ. بھائی ارے مجھے میں تمہارے لیے میں تمہارا ہی کام کرنے کے لیے ایسے نہیں چلا. ارے بلا رہا ہوں میں ان کو. ارے انہیں کو بلا. ارے کمال کیا کمال کیوں ہے یار کمال. یہ اس قدر بے چین ہو جانے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے مجھے جس کام کے لیے بٹھایا ہے میں آپ ہی کا کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں یار. چلیے میں آپ کو ایک غزل سناتی ہوں اس کے بعد آپ لوگ مجھے نہیں بلائیں گے ٹھیک ہے. ایک غزل سناتی ہوں اس کے بعد تو نہیں بلائیں گے دوبارہ. بگڑے بگڑے سے ہیں حالات غزل کیسے لکھوں. بگڑے بگڑے سے ہیں حالات غزل کیسے لکھوں. خون میں غرق ہے برسات غزل کیسے لکھوں. بگڑے بگڑے سے ہیں حالات غزل کیسے لکھوں. خون میں غرق ہے برسات غزل کیسے لکھوں. دور تک راکھ ہیں شعلے ہیں سلگتے ہوئے گھر. دور تک راکھ ہیں شعلے ہیں سلگتے ہوئے گھر. جب نہ قابو میں ہوں جذبات غزل کیسے لکھوں. جب نہ قابو میں ہوں جذبات غزل کیسے لکھوں. اور چیخ اٹھتا ہے قلم دیکھ کے بچوں پہ ستم. سن لیجئے.
یہ تو حالت حاضرہ پر ہے، ایک غزل ہے جو پوری دنیا میں ظلم و ستم ہوتا رہتا ہے۔ چیخ اٹھتا ہے قلم دیکھ کے بچوں پہ ستم، کانپنے لگتے ہیں یہ ہاتھ، غزل کیسے لکھوں۔ بہت اچھا ہے، واہ۔ اور سرخیاں خوں میں ہیں ڈوبی ہوئی اخباروں کی، سرخیاں خوں میں ہیں ڈوبی ہوئی اخباروں کی، گھر کی چوکھٹ پہ ہیں صدمات، غزل کیسے لکھوں۔ اور سانس لینے نہیں دیتی مجھے بارود کی بو، سانس لینے نہیں دیتی مجھے بارود کی بو، ذہن پر چڑھائی ہے اموات، غزل کیسے لکھوں۔ اور روشنی جلتے مکانوں سے ملی ہے اس کو، روشنی جلتے مکانوں سے ملی ہے اس کو، ہے بہت سہمی ہوئی رات، غزل کیسے لکھوں۔ اور آخری شعر یہ ہے کہ دوبارہ پڑھوں۔ روشنی جلتے مکانوں سے ملی ہے اس کو، روشنی جلتے مکانوں سے ملی ہے اس کو، ہے بہت سہمی ہوئی رات، غزل کیسے لکھوں۔ آخری شعر یہ ہے کہ فکر کو رونتی رہتی ہے دھماکوں کی صدا، فکر کو رونتی رہتی ہے دھماکوں کی صدا، منتشر جب ہوں خیالات، غزل کیسے لکھوں۔ بہت اچھا بھائی، سبحان اللہ، واہ۔